آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ایک بہترین کردار کی تعمیر کے لیے وہ کون سے لازوال اصول ہیں جو ہر دور میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا؟ کہ آخر ایک مضبوط اور بہترین شخصیت بنتی کیسے ہے؟ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہ اس سفر کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے، تو آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی عمارت کی سب سے اہم چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طرح شخصیت کی تعمیر میں سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بنیاد ہے اللہ کی ہدایت، جو ہمیں زندگی کا ایک واضح مقصد دیتی ہے۔ اور یہاں سورۃ النساء کی یہ آیت ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ اصل مرکز اللہ کی اطاعت ہے۔ جب کوئی اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے تو اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، اور یہی تو ہے صحیح تربیت کی اصل جڑ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ اللہ کی ہدایت صرف کچھ اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ ہے، ایک روڈ میپ ہے۔ جب راستہ صاف ہو اور منزل کا پتہ ہو تو انسان کی ذاتی نشوونما خود بخود صحیح سمت میں ہونے لگتی ہے۔ اچھا، بنیاد تو رکھ لی، اب باری آتی ہے اندرونی تعمیر کی، اور اس کے لیے جو دو سب سے طاقتور اوزار ہیں وہ ہیں صبر اور شکر، جو ایک مضبوط کردار کے لیے لازمی ہیں۔ قرآن کا یہ فرمان تو بالکل صاف ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو آپ کے دو سب سے بڑے سہارے، آپ کے دو ستون، یہی صبر اور نماز ہیں۔ تو یہاں بات صرف صبر اور شکر کہنے کی نہیں ہو رہی، یہ وہ اصل طاقت ہے جو ہمیں زندگی کی مشکلوں میں کھڑا رکھتی ہے۔ جب کوئی ان خوبیوں کو اپناتا ہے نا تو اس کا اخلاقی کردار مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور یہی تو روحانی تربیت کی اصل بنیاد ہے۔ فرد کی اپنی ذات کی تعمیر کے بعد اب دائرہ تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور خاندان کی طرف آتے ہیں، اور خاندان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں والدین کی عزت اور ان کے مقام کو سمجھنے سے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، قرآن نے صرف اچھا سلوک نہیں کہا بلکہ حسن سلوک کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین، خوبصورت ترین سلوک۔ یہ چھوٹا سا فرق والدین کے بلند مقام کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، والدین کا احترام تو ایک بنیادی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ ہمارا رویہ، یہ اصل میں ہماری اپنی تربیت کا ایک میدان ہے۔ یہ ہمیں عاجزی اور مہربانی سکھاتا ہے، اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک پر جو زور دیا گیا ہے وہ ہمیں معاشرے کے ہر فرد کے لیے نرمی اور عزت کا درس دیتا ہے۔ تو حسن سلوک کو اگر ہم سمجھیں تو یہ صرف اچھا برتاؤ نہیں ہے، یہ ایک پورا پیکیج ہے جس میں عزت بھی ہے، محبت بھی اور فرما برداری بھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے۔ اچھا، والدین کے حقوق کے بعد اب آتی ہیں والدین کی ذمہ داری، یعنی بچوں کی تربیت، جو دراصل ہمارے آنے والے کل، ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ آیت کتنی خوبصورت ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد کے معاملے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ واضح رہنمائی دیتا ہے۔ تو قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ ایک اچھی اولاد کیسے بنا جائے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک اچھے والدین کیسے بنا جائے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہوا کہ بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ تقریریں کرنا نہیں بلکہ خود ایک مثال بننا ہے، کیونکہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو سنتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس اہم ذمہ داری کے لیے ہمیں قرآن میں بہترین رہنمائی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گھر کا ماحول تو سیٹ ہو گیا، لیکن ایک اچھا کردار صرف گھر کی چار دیواری تک تو نہیں رہتا نا۔ اس کا اصل امتحان تو معاشرے میں ہوتا ہے، اور معاشرے کی روح ہے انصاف اور سچائی۔ اور یہ آیت دیکھیں، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہاں لوگوں سے مراد صرف ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں بلکہ تمام انسان ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جو ایک صحت مند اور پرامن معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ یعنی سچائی، انصاف، ایمانداری، یہ سب صرف باہر دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اندر کی مضبوطی کا عکس ہیں۔ جیسا انسان اندر سے ہوگا ویسا ہی اس کا برتاؤ باہر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم پڑاؤ پر۔ وہ کیا چیز ہے جو اس ساری تربیت کا نچوڑ ہے؟ وہ ہے نیک عمل۔ یہ آیت ایک بہت گہری حقیقت بتاتی ہے۔
اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز صرف عمل نہیں، بلکہ عمل کے پیچھے کی نیت، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا خوف اور محبت ہے۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر عمل پر ہی آتی ہے۔ نیک اعمال ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری تو ہیں، لیکن ان کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ عمل ایک جسم ہے اور تقویٰ اس کی روح ہے، اور روح کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ تو چلیں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ایک بہترین شخصیت کی تعمیر کے یہ 6 ستون ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ہدایت، پھر صبر اور شکر، والدین کی عزت، بچوں کی صحیح تربیت، معاشرے میں انصاف اور سچائی، اور آخر میں ان سب کا ثبوت یعنی نیک اعمال۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان قیمتی اصولوں میں سے وہ کون سا ایک اصول ہے جسے آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔